اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف قرآن کے سلسلے کی 12ویں کڑی 12ویں پارے کا تعارف کہ اس میں کون کون سے سورے اور ان کے اندر کیا کیا موضوعات ہیں، ان کی طرف مختصر انداز میں اشارہ کرنے کی توفیق ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ مومنین اس سے استفادہ کریں گے۔ 12واں پارہ، اس کے اندر سورہ ہود کی باقی ماندہ آیات اور سورہ یوسف کی 52 آیات ہیں۔ سورہ ہود کی آیات کے جو موضوعات ہیں ان میں سے ایک کہ رسول خدا اور ان کے مخالفین کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ آیت نمبر 24 سے اس موضوع پر گفتگو کی گئی ہے کہ ابتدا میں پیغمبر اکرم کی دعوت کا محور توحید ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت فقط خدا کی ہی کرو، اور اسی طرح اس کے بعد پھر استغفار کی طرف دعوت ہے، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ استغفار کے حوالے سے بہت زیادہ روایات میں اہمیت بیان ہوئی ہے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ جب بھی کسی محفل میں بیٹھ کر اٹھتے تھے تو استغفار کیا کرتے تھے کہ مبادا اس محفل میں کسی کی غیبت سنی جائے یا کسی کی غیبت کی جائے، ہر حالت میں جس محفل سے بھی انسان اٹھے تو اس سے استغفار کیا جائے۔ اور اسی طرح روایات میں مزید اہمیت ہے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس 10 افراد آتے ہیں اور مختلف حاجات بیان کرتے ہیں، تو حضرت علی علیہ السلام سب کو فرماتے ہیں کہ جا کر استغفار کرو، تمہارے سب مسائل مشکلات حل ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر اہل دنیا کا تذکرہ ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نؤتہ منہا، کہ جو انسان دنیا کی زینت اور دنیا کی زندگی چاہتا ہے، مانگتا ہے، تو ہم اسے بھی وہ دے دیتے ہیں، تو لہٰذا پھر اس کا آخرت میں کوئی بھی حصہ یا ثواب نہیں ہوگا۔ لیکن روایات میں ملتا ہے کہ دنیا کے حوالے سے کہ دنیا کے فی حلالہا حساب و فی حرامہا عقاب، کہ دنیا اگر حلال طریقے سے بھی حاصل کی جائے تو اس میں آخرت میں حساب کیا جائے گا، اور اگر حرام طریقے سے حاصل کی جائے تو آخرت میں اس کا عذاب اور عقاب ہے۔ اس سورے کا دوسرا حصہ آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 99 تک تفصیلی طور پر حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ان 6 انبیاء کا اس سورے کے اندر تفصیلی جو ہے وہ کہ ان کی قوموں نے کیا کیا ان کے ساتھ سلوک کیا، اور پھر ان کی قوموں کے ساتھ کیا خداوند عالم نے سلوک کیا، کس کس طرح کے عذاب ان پر نازل ہوئے، یہ سارا جو ہے وہ کیا ہے تذکرہ اس سورہ ہود کے ان آیات کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور دوسرا عنوان جو ہے اس میں ہے کہ آیت نمبر 100 سے لے کر 119 تک مومنین سے خطاب ہو رہا ہے کہ مومنین استقامت کریں اور خدا پر بھروسہ کریں، اور تیسرا یہ کہ خصوصی طور پر نماز کا حکم ہے، مخصوصاً نماز تہجد کا، فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک مقاما محمودا، کہ نماز شب کی فضیلت کے حوالے سے خود قرآن فرما رہا ہے کہ نماز تہجد انسان کو مقام محمود تک پہنچاتی ہے۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ رات کے وقت نماز پڑھنا انسان کو جہنم سے نجات دلاتا ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف کے اندر جو موضوعات ہیں کلی طور پر یوں اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ اس سورے میں
मुखलिस बंदों के साथ खुदा की हिमायत शामिल हाल होती है। ये पैगाम है कुल्ली तौर पर इस सूरह यूसुफ का, कि जिस तरह आपने तारीख़ में भी पढ़ा है, सुना भी है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम किस तरह जो है वो क्या उनका बचपन गुज़रा, और किस तरह फिर उनके भाइयों ने उनके साथ हसद किया, और किस तरह वो अज़ीज़ मिस्र के मकाम पर पहुँचे। सूरह यूसुफ की इब्तदाई आयात 7 नंबर से लेकर 27 नंबर तक हज़रत यूसुफ को कुएं में डाले जाने और अज़ीज़ मिस्र तक इस मकाम तक पहुँचने का ज़िक्र है कि किस तरह जो है वो क्या है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि 11 सितारे और एक चाँद और सूरज उसको सजदा कर रहे हैं। जब ये पता चला उनके भाइयों को, तो उनके भाइयों के दिल में हसद हुआ और उन्होंने किसी तरीके से अपने बाप को राज़ी करके हज़रत यूसुफ को ले गए और उनको पहले तो कत्ल करना चाहा, लेकिन उसके बाद उनको कुएं में डाल दिया। और इसी तरह एक कारवान आया और उस कारवान ने जब हज़रत यूसुफ को निकाला तो यही भाई दोबारा पलट आए कि कहा कि ये हमारा ग़ुलाम है और हम इसको बेचना चाहते हैं, और उसके बदले में उन्होंने पैसे लिए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ग़ुलाम बनकर मिस्र की तरफ गए। लेकिन खुदावंद मुतआल ने इस सूरह में बड़े बेहतरीन अंदाज में, जिस तरह अहसनुल क़सस कहा गया सूरह किस्से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, कि अज़ीज़ मिस्र के मकाम तक जो है वो खुदावंद मुतआल ने इनको पहुँचाया। और इसी तरह फिर बादशाही तक पहुँचना और फिर मिस्र के लोगों को बुत परस्ती से निजात देना, और आखिर में कि उनका पूरा ख़ानदान जो है वो क्या है मिस्र में आया और उनके वालिदा और उनके 11 भाइयों ने उनके सामने सजदे शुक्र अदा किया कि यूसुफ हमें वापस मिल गया है। तो हज़रत यूसुफ ने अपने वालिद गिरामी से फरमाया कि बाबा यही वो ताबीर है मेरे उस ख्वाब की कि जो मैंने बचपन में देखा था। तो खुदावंद मुतआल हमें इन कुरानी किस्सों से सबक लेने की तौफीक अता फरमाए और कुरानी आयात में तदब्बर और तवज्जो के साथ तिलावत करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।